بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں والدین کے حقوق کیا ہیں، اور اسے مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، اسلام میں والدین کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور انہیں سماجی فرائض میں سے ایک اہم فرض سمجھا جاتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں والدین کی عزت، اطاعت اور دیکھ بھال کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید میں سے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو، اور کہو، اے میرے رب، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا تھا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، بالآخر میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ تجھ سے اس بات پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے حمل میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ یہی ہے کہ میرے اور اپنے والدین کے شکر گزار رہو، بالآخر میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ تھے قرآن پاک میں سے حوالہ جات۔ عزیز ناظرین، اب میں آپ کو احادیث مبارکہ میں سے بھی حوالہ جات دیتا ہوں۔ صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہارا باپ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ مسلم شریف اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسلام میں والدین کے حقوق میں یہ مندرجہ ذیل باتیں شامل ہیں: والدین کی عزت اور احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا جب تک کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی حکم نہ دیں، خاص طور پر بڑھاپے میں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور اللہ سے ان کے لیے رحم کی درخواست کرنا۔ یہ تعلیمات مضبوط خاندانی رشتے کو فروغ دینے کے لیے ہیں، جو والدین کے لیے شکر گزاری، دیکھ بھال اور رحم دلی پر زور دیتی ہیں، اور اسلامی روایت میں ایک معاون اور ہم آہنگ خاندان کے ڈھانچے کی تعمیر میں معاون ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عزیز دوستو،
اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔